نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کا موضوع سولوشن آف ڈس اپوائنٹمنٹ یعنی مایوسی کا علاج. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر بہت سارے لوگ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر یہی مایوسی انہیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی کبھی ڈپریشن کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان سوسائڈ اور خودکشی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. مایوسی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کس وجہ سے مایوس ہوتا ہے اسے بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود ہی غور کریں کہ کہیں ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہم بھی تو اس کے شکار نہیں ہیں. اگر اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں یا سوچ میں ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میکزیمم لوگوں کی سوچ اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات ہے اور رہتی ہے، تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم مایوسی سے نکلنے کا علاج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انسان کب مایوس ہوتا ہے اور نا امید کب ہو جاتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو وہ چاہتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان دیتا ہے اور اس کی امید ہوتی ہے کہ میرے پرسنٹیج اتنے آنے چاہیے تاکہ میں فردر ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ اچھی طریقے سے کوئی ڈگری حاصل کر سکوں، لیکن نتیجہ اس کی چاہت کے خلاف جب آ جاتا ہے یا اس کی منشا کے خلاف جب آ جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے.
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان مالی تنگی کی وجہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ جب وہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کے عوض کے اندر اسے اتنی رقم مل جائے، لیکن اس کی خواہش کے مطابق اس کو اتنی رقم نہیں مل پاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں تک انسان کو ملازمت بھی نہیں مل پاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مال اس نے کاروبار میں لگایا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان بالکل صفر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کل ہی کی بات ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری بلڈنگ کے نیچے مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے اپنے بچے کے دیوالیہ ہونے کی بات مجھ سے کہی کہ میرے بچے کے اتنے پیسے فلاں نے ڈبا دی اور فراڈ کیا، جس کی وجہ سے بچہ کسی حد تک ڈپریشن کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کے سبب سے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میری زندگی کے اندر کبھی کوئی بھلائی آنے والی ہی نہیں ہے، یا میں زندگی میں کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکوں گا۔ مسلسل بہت ساری چیزوں میں ناکامی کی بنیاد پر، چاہے وہ تجارت ہو یا تعلیم ہو، جب وہ اپنی طبیعت کے مطابق اور خواہش کے مطابق نتائج نہیں پاتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑھاپے کی وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہونے جا رہا ہوں، میرے پاس تو بڑھاپے کی زندگی کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ بینک بیلنس ہی نہیں ہے، بچہ بھی بڑھاپے میں توجہ نہیں دیتا، تو اب انسان مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی خود میرے اوپر ایک بوجھ بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایسے ہی بیماری کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری لگ گئی تو آدمی سوچتا ہے کہ میں شاید اس بیماری سے باہر نہ نکل سکوں اور اسی میں میری موت واقع ہو جائے، اور بیماری کے سلسلے میں ہزارہا علاج اور کوششوں کے باوجود جب اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ انسان مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، کسی باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اسے اللہ نے لے لیا، تو اس بچے کے جانے کی وجہ سے بھی وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا میرے پاس سے چلا گیا۔ اور ایک خاص وجہ جو ہوتی ہے مایوس ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان جب بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، ان بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب مجھے کہاں اللہ معاف کرے گا، میں نے تو کوئی گناہ میں کسر ہی نہیں چھوڑی، جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو سکتے تھے سب معاذ اللہ میں نے کر لیے، اور انسان پھر مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ اب کیا میں نیکی کروں، میرے پاپ تو اتنے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے سدھار کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور میری معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ مایوس ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ وہ جب صبح ہوتی ہے مولا یہ عطا فرما دے، میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں
کہ صبح اٹھنے کے بعد اپنی مرضی کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، یہ نہیں کہ فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہو، 10 بجے اٹھیں گے، 8:30 بجے اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر لوحے قرآنی دیکھیں گے، پھر مال کی برکت کے لیے جو کچھ وظیفے ہیں وہ پڑھیں گے، مال ہی کے لیے سب کچھ دیکھیں گے، پڑھیں گے، کریں گے، ساری چیزیں کون کون سا وظیفہ مال کی برکت کے لیے سب پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، پھر نکلیں گے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کے پیر چومیں گے، ماں سے کہیں گے ماں دعا کر اللہ کامیاب کرے، اور گھر سے وہ نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک، قرآن کہتا ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بہت مانگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ یعنی اگر وہ بھلائی مانگ رہا ہے اور ساری چیزیں مانگ رہا ہے لیکن اسے بھلائی نہیں پہنچ پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہی نہیں ہوتا بلکہ آس ٹوٹا، فَيَئُوسٌ قنوط قرآن نے کہا ہے، وہ ایسا اللہ سے آس توڑ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے میرا تو کبھی بھلا ہونے والا ہی نہیں، آس توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا ذہن آپ کا بنانے کی میں کوشش کروں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ابتلا اور امتحان سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں، اتنا انسان اس امتحان سے، عام انسان اس امتحان سے نہیں گزرا۔ لیکن کوئی ایک بات بھی آپ بتا دیں کہ کبھی انبیاء نے اللہ سے آس توڑی ہو، اللہ سے نا امید ہوئے ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ آج مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے اور اولیاء کرام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مایوس کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے۔ اب مجھے آج آپ کو جو سمجھانا ہے نا وہ صرف رب کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کس کے بندے ہیں؟ ہمارا رب تو اللہ۔ یہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے تھوڑا اسے سمجھو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج رب کا مطلب سمجھ لیا اور رب کا معنی سمجھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور نا امید نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا کہا؟ بولیے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنا کہنے پر کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر قائم رہے، ڈگمگ نہیں ہوئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ جب اس کو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، قائم رہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا رب کس کو کہتے ہیں اور رب کا معنی کیا ہے اسے تھوڑا سا سمجھا دوں، ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے معنی 3 ہوتے ہیں: مالک، سردار اور پالنے والا۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک، سردار اور پالنے والا۔ مالک، اللہ اللہ۔ آپ سے کوئی کہے یہ کار کس کی، اگر اس کار کا مالک کون ہے، اگر وہ کار آپ کی ہے تو آپ کہیں گے اس کار کا مالک میں ہوں۔
گھر کے بارے میں جو آپ کا خود کا گھر ہے، کوئی پوچھے اس گھر کا مالک کون ہے، آپ کہیں گے میں ہوں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے مالک بنانے سے آپ مالک ہوئے. اللہ اگر آپ کو دولت نہ دیتا تو آپ گھر کے مالک نہ ہوتے. اللہ عز و جل اگر آپ کو مال نہ دیتا تو آپ کار کے مالک نہ ہوتے. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لو آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں. آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں. جہاں آپ کی پوزیشن خستہ ہوئی، آپ نے کسی کو بیچ دیا، اب مالک کوئی اور ہو گیا. اب مالک کوئی اور ہو گیا. پتا چلا کسی بھی چیز کا کوئی دنیا میں بھی اگر مالک ہے تو وہ انسان اگر مالک ہے تو ٹیمپرری مالک ہے اور اللہ کی عطا سے مالک ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے زمین کا مالک کون، کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ یہ اللہ کی ملکیت ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ اور کسی نے اس کو مالک بنایا یا خود سے وہ مالک ہے؟ خود سے مالک ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک، ایک معنی ہوتا ہے مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جسے چاہے جب تک چاہے مالک بنا دے اور جب چاہے اس سے وہ چھین لے. کوئی انسان کسی چیز کا پرماننٹ نہ مالک ہے نہ خود سے مالک ہے. اگر مالک ہونا کما حق کہو، اگر کسی کی صفت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور ہمارے رب کی، اللہ عز و جل کی صفت ہے مالک ہونا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی صفت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسرا معنی مالک، دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے سردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلند مرتبہ رکھے. سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. جو بلند مرتبہ رکھے. اسی لیے ہر ایرے گیرے کو سردار نہیں کہا جاتا. جو سب میں بلند مرتبہ رکھتا ہے اسے بولیے، اسے سردار کہا جاتا ہے نا. جو سب میں بلند و بالا مقام رکھے اسے سردار کہا جاتا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی، کہتے ہیں نا اللہ تعالی. تعالی کے معنی بلندی کے. تو دنیا میں جتنوں کو بلند مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ جسے چاہے ملک کا مالک بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے. سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. ہر کوئی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا. یہ ذہن میں رہے. سرداری سب کی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ اگر کوئی سرداری ہے تو صرف میرے رب قدیر جل جلالہ کے سرداری. اس کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور اس کی سرداری ہمیشہ رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں انشاءاللہ العظیم رب کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں. تیسرا معنی جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کے لائق ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا.
रब का तीसरा मानी है पालने वाला। क्या है मानी? रब का मानी क्या है? पालने वाला। और यही ज्यादातर दुनिया जानती भी है, और दुनिया पालने वाला अपने रब ही को समझती है। अब पालने वाला कहा, अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं इंशाल्लाह। किसको पालने वाला? किसको पालने वाला? इंसान को पालने वाला? क्या जानवर ही को पालने वाला? नहीं। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे आलम को पालने वाला अल्लाह है। जितने भी आलम हैं सबका पालने वाला अल्लाह है, सबका पालने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारे जहानों का पालने वाला अल्लाह है। अब हम सोचते ये कब से पाल रहा है? जब से जहां को पैदा किया तब से पाल रहा है, और जब तक जहान रहेंगे अल्लाह पालता रहेगा। ताकत देखिए, रब का मानी समझिए आप, मायूसी से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। आपके दिलो दिमाग से जितने भी मनफी तसव्वुरात और तखय्युलात हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जब आपने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है, तो रब का मानी समझ लीजिए, पालने वाला। और कब तक पालने वाला? किसका पालने वाला? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब से आलम है और जब तक रहेगा उसकी रुबूबियत की बारिश उन पर होती रहेगी। अब पालने का अंदाज भी मैं आपको बता दूं, किस तरह पालने वाला, किस तरह वो पालता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर तरह और हर नौइयत से पालने वाला। अब उसको यूं समझो कि दुनिया के जाहिरी पालने वालों की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब वो चीज पहले बनकर आ जाए। मिसाल के तौर पर एक बाप अपने बेटे को पालता है, एक मां अपने बेटे को पालती, लेकिन पालती कब है? बहुत अहम नुक्ता है। पालता बाप कब है और पालती मां कब है? जब वो बेटा पैदा हो जाता है ना, उसके बाद वो पालता है, उसके बाद वो पालती है। लेकिन ऐ मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान, मां के पेट में जब बच्चा रहता है वहां कौन पालता है? तो मौला पालता है। वहां कौन ग़िज़ा पहुंचाता है? अल्लाह पहुंचाता है। आप जरा सोचो, अभी मां पाल नहीं पा रही है, उससे पहले मौला उसे पाल रहा है। बाप पालने की जिम्मेदारी नहीं लिया, उससे पहले परवरदिगार जल्ल जलालहू उसको पाल रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझें। और पालने की भी एक मुद्दत होती है, बहुत जल्द वो खत्म भी हो जाती है। और खास किस्म की तरबियत होती है, आम नहीं होती, और खास खास की तरबियत होती है। हर एक को कोई नहीं पालता, हर एक को कोई नहीं पालता। देखो, दुनिया में सबसे बड़े पालने वाले माँ बाप माने गए हैं, जिसके मुतालिक रब कुरान पाक में फरमाता है कमा रब्बयानी सगीरा। दूसरों की तरबियत उनसे कहीं कम है। यानी दूसरे अगर पालना चाहे, एक बाप अपने बेटे को जिस तरीके से पालता है, मां अपने बेटे को जिस तरीके से पालती है, दूसरे इस तरीके से उस बच्चे को नहीं पालेंगे जैसे मां बाप पाल सकते हैं। तो दूसरों का पालना दूसरे बच्चों को ये थोड़ा सा कम होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब परवरदिगार के पालने का अंदाज देखें। बच्चा मां के पेट में था तो वहां भी अल्लाह पाल रहा था, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, बच्चा पैदा बाद में होता है, मां के सीने में अल्लाह दूध पहले पैदा कर देता है। क्या पालने का अंदाज है मेरे करीम का, क्या पालने का अंदाज है, किस तरीके से पाल रहा है।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ ہی اس بچے کے منہ میں دے دیا. اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی. قربان جائیے، ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب بچہ سو رہا ہے، ماں تو اپنے کام میں لگ گئی. توجہ چاہوں گا نقطے پر توجہ چاہوں گا. ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب دودھ پلانے کے بعد ماں لگ گئی کام میں، کھانا پکا رہی ہے، دوسرے کام میں مصروف ہے، نیند آ گئی تو سو گئی. اب اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ مولا پال رہا ہے. اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ ماں کے پالنے کی مدت بڑی کم رہی، لیکن قدرت کے پالنے کا معاملہ بڑا عظیم رہا. یہاں ایک میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور کبھی انسان 10ویں منزلے سے نیچے گرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انسان ٹھوکر لگی اور مر گیا، اور ایک انسان 10 منزلے سے نیچے گرا اور محفوظ ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ بچ گیا. بچا نہیں، خدا نے بچایا ہے. یہ بچا نہیں ہے، یہ رب نے بچایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ کے پالنے کا ایک اور انداز بھی آپ دیکھ لیں. دودھ تو پیٹ میں پہنچ چکا، لیکن اس معدے کے اندر ہضم کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اگر معدہ خراب ہو گیا تو بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی. کون ہے جو معدے کے اندر اس دودھ کو ہضم کی صلاحیت عطا فرماتا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دودھ کا بہانہ بھی دور. یعنی اب بچہ 2 سال کا ہوا تو ماں نے دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا. غرضے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی رہی. جملے پر توجہ چاہوں گا. بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہا ماں کی پرورش گھٹتی رہی. اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بچہ 2 سال کا تھا، 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بچے کو ماں ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی. اب بچہ بڑھ رہا ہے نا، بیٹا اپنے ہاتھ سے کھانا سیکھ لے، میں تجھے کب تک کھلاؤں گی. آئے ہائے. ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا اب تو کچھ اپنے ہاتھ سے کر لے، میں کب تک تجھے کھلاؤں گی. اور ماں پالنے کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے شروع کرتا ہے. بڑا پیارا جملہ ہے. بچہ بڑھتا جاتا ہے، پالنے کا سسٹم اور پالنے کا وقت ماں کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بچہ بڑھ رہا ہو یا چھوٹا ہو، تو کبھی پالنے سے اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. بچے کو بھی تو ہی پالتا ہے اور بڑے کو بھی تو ہی پالنے والا ہے. ماں ہاتھ کھینچ لیتی ہے لیکن رب نہیں. رب نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کمال کی بات، جو باپ اپنے بیٹے کو پالا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے غذا کا انتظام کیا، جس باپ نے پالنے کے اندر بچے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھی، اب وہ باپ ہو گیا بوڑھا. اب باپ ہو گیا بوڑھا تو اب معاملہ الٹ گیا. جو باپ پہلے بیٹے کو پالتا تھا، اب بیٹا باپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے نا. وہی بیٹا جسے باپ نے پالا تھا، اب اسی بیٹے سے باپ کی امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا یہ بچہ مجھے پالے گا. معاملہ الٹ گیا. اب باپ خدمت کا محتاج ہو گیا، بیٹا خدمت کا محتاج نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر اسی دوران بچہ مر گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں. پھر کانٹیکٹ ختم. بچہ مرا، کانٹیکٹ ختم. قربان اس رب العالمین کے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن میں پالے،
جوانی میں پالے، بڑھاپے میں پالے، تندرستی میں پالے، بیماری میں پالے، جیسے جیسے جو بھی ہمارے حالات بنتے جائیں، جیتے ہیں تو بھی پالتا ہے اور مر جاتے ہیں تب بھی وہی پالنے والا ہے، یہ میرے رب کی ذات۔ اور سب کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پالتا ہے، اور قربان جائیے، باپ پالتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ماں پالتی ہے تو اس کی امید ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو معاوضہ بھی باپ مانگتا ہے اور ماں مانگتی ہے۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو اس طرح پالتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگتا ہی نہیں کہ میں پال رہا ہوں مجھے کچھ دو، نہیں، اگر بے لوث پالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہر طرح پالتا ہے، ہر طرح جسم کے ہر اعضا کو پالتا ہے۔ میں یہاں پر ایک حکمت بتاؤں، علماء تشریف فرمائیں، انشاءاللہ کافی لطف محسوس کریں گے اس کے پالنے کے انداز کو۔ مجھے یہ بتائیے، سر میں جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ جواب دیجئے آپ۔ لیکن اس کے پالنے کا انداز کتنا عظیم ہے، وہ ناک کو نہیں بڑھاتا، بال بڑھاتا ہے لیکن ناک نہیں بڑھاتا۔ آپ مجھے بتاؤ، بال کی طرح روز ناک بڑھتا چلا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کیا پالنے کا انداز ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح، کیا پالنے کا انداز ہے۔ اور ایک تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو، آپ کو اور ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے پانی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، ورنہ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لیٹر پانی پی لیں پیاس نہیں بجھتی، اور یہ حدیث شریف سن لو، جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی انہیں پلا دیا جائے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، نہیں بجھے گی۔ تو پانی کا کام ضرور یہ ہے پیاس بجھانا، لیکن وہ پیاس بھی اسی وقت بجھائے گا جب اللہ عز و جل چاہے گا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ بولیے بولیے، جلانا۔ اتنی سی چنگاری کبھی کبھی جلا دیتی ہے۔ ابھی میرے پیر میں تھوڑا سا زخم ہے، ایک چھوٹا سے معاملے کے اندر وہ زخم ہو گیا، تو اب وہ 1 ہفتے سے ہے زخم، اتنی سی چیز سے زخم ہو گیا، جل گیا میرا پیر تھوڑا سا، اتنی سی چیز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی سی آگ نہیں تھی کہ چلو ایک چنگاری یا ایک موم بتی لگا کر کے چھوڑ دی گئی، نہ، اگربتی نہیں، آگ کا کنواں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، تیار کیا گیا۔ لیکن جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا تو اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، آگ کو فرمایا یا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ، یا نارو کونی بردا و سلامن۔ بردا کے معنی ٹھنڈک ہوتی ہے، بردا کے معنی ٹھنڈک۔ کبھی کبھی ٹھنڈک زیادہ بھی ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، لیکن میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، کہا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈی سے پریشان ہو جائے، وہ سلامتی والی آگ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگ کا کام جلانا ضرور ہے، لیکن وہ اسی وقت جلا سکتی ہے جب میرا مولا چاہے۔ بڑا عظیم میرا پروردگار ہے، اس کی شان کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، دیکھیں پالتا کیسے، یہ کان ہے نا،
یہ ہڈی ہے، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اس میں سننے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ چربی کا ایک چھوٹا سا وہ ہے. ایسا آدمی دیکھتا ہے کہ زمین پر کھڑا رہتا ہے اور آسمان کو دیکھتا نظر آتا ہے. کس نے یہ طاقت عطا کی؟ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، یہ جو بلب جلتے ہیں نا، 5 سال کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، فیوز اڑ جائے گا، کوئی کچھ بھی ہوتا رہتا ہے. بلب خراب ہو گیا بدلو، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی بدلو، ہائیلوجن خراب ہو گیا بدلو، لیکن اس کی مدت بہت لانگ ٹائم کی نہیں ہوتی. 5 سال، 2 سال، 1 سال، 6 سال، 3 سال، بس یہی ہوتی ہے. میرے رب کی عظمتوں پر قربان. لیکن یہ سب جلتی کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے، کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے. اللہ اکبر، میرے رب کی عظمتوں پر قربان جائے. یہ 2 بلب ہماری آنکھوں میں، یہ 2 بلب، کوئی کنیکشن کہیں کا نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاور سپلائی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز. یہ 2 بلب لگا دیے. 60 سال کے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں، پیدائش سے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں. پتا چلا انسان کی بنائی ہوئی چیز 2-3 سال میں بگڑ سکتی ہے، لیکن مولا پالنا چاہے تو کسی کی آنکھ کو 100 سال تک بھی پالتا نظر آتا ہے. یہ ہے میرے رب کی ذات. مجھے یاد ہے مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو میں نے دیکھا. میرے غالب گمان کے اعتبار سے 80 سال کی ان کی عمر تک تو میں نے ان کو دیکھا ہے. چشمہ نہیں لگاتے تھے، اتنا پاورفل وہ دیکھتے تھے، اتنا پاورفل. تو یہ دیکھنے کی قوت اتنی سی چربی میں کس نے پیدا کی؟ میرے رب نے. ایک گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت. اب یہ زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا. لیکن آپ دیکھیے، پھڑ پھڑ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، صبح و شام بولتے چلے جا رہے ہیں. یہ کس نے طاقت عطا کی؟ رب نے طاقت عطا کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو انسان کی بات ہوئی. اب آئیے تھوڑا سا درختوں کے بارے میں سمجھتے. کون پالتا ہے درختوں کو؟ وہ جاتا نہیں بیچارہ درخت اپنی جگہ سے. جہاں درخت ہے وہیں ہے. درخت ہل کے جاتا ہے کہیں؟ کہیں سفر کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. کون ہے جو اس درخت کو پال رہا ہے؟ کون ہے جو اس درخت کے اندر پھل عطا کر رہا ہے؟ یہ میرے مولا کی ذات ہے، یہ پالنہار حقیقی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا. یہاں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. کسان جو ہے کھیت کے اندر بیج بو دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے. بارش برسانا رب قدیر کا کام ہے، وہ بارش برسات. اب بتاؤ اس بیج کو کون پالتا ہے؟ اب یہاں بہت پتے کی بات عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. ایک مضبوط لہیم شہیم جسم والے کو ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں، مر جاتا ہے، بھی کرتے ہیں نا، قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں نا. 1 سال کے بعد قبر کھودو، ہڈیاں ملیں گی، جسم ختم ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ قبر میں آپ انسان کو دفن کر کے نکلے اور 1 سال کے بعد 10 انسان قبر سے نکلتے نظر آئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اتنا مضبوط انسان، اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا. 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سے صرف ہڈیاں ملیں گی، سارا جسم ختم. لیکن ایک ننھا سا بیج زمین کے اندر ڈالا گیا، اس زمین کے اندر سے کوپل نکلنی شروع ہوئی، پھل نکلنے شروع ہوئے، درخت بننے شروع ہوئے. یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ انسان کو زمین کھا جاتی ہے، بیج کو زمین پالتی ہے، زمین بیج کا خیال کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو رب کا جواب ملے گا، میرے بندے جس زمین کو میں کہتا ہوں پال، وہ زمین پالتی بھی نظر آتی ہے، اور جس زمین کو میں کہتا ہوں کھا لے، وہ زمین کھاتی بھی نظر آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ رب قدیر جو چاہے جیسا چاہے اس کے حکم پر زمین بھی کام کرتی نظر آتی ہے، اور وہی در حقیقت پالنے والی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
انسان کو رب قدیر جل جلالہ نے حرکت کرنے کی بھی طاقت دی اور کمانے کی بھی. انہیں حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار. گھر سے نکلو اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈالنا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے. حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا. غرض کے ہر طرح پالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل ہے. بڑے ہو گئے محنت کرو، بچے تھے پالتا اللہ تھا، آج بھی پالتا اللہ ہی ہے. لیکن جب تم محنت کے قابل بن گئے تو محنت کرو، مزدوری کرو، محنت کرو اور کمانے کی کوشش کرو. یہ مختصر سی بات رب کے بارے میں نے آپ کو بتائی تو پتہ چلا ہمارا پالنے والا رب بہت عرف والا ہے، بہت عرف والا ہے. اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم جس کے بندے ہیں وہی ہمارا رب ہے، وہ اللہ، اور اس کو ہم رب کہتے ہیں، تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور بات عرض کر دوں. بہت سارے لوگ کبھی کبھی مایوس ہو کر ڈرگ سپلائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، حرام کام شروع کر دیتے ہیں، شراب اور جوے کے اڈے شروع کر دیتے ہیں، ایم ڈی کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. مایوس ہو کر نافرمانی کرنا، مایوس ہو کر نافرمانی کرنا یہ کون کرتا ہے؟ اس کو سمجھ لو. شیطان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابلیس. کیا ہے؟ ابلیس شیطان ہی، اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں. اب ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے ذرا سن لو. ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابلیس کا اسم ذات عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلد سے ماخوذ کہتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں. چونکہ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی اس لیے اسے ابلیس کہا گیا. ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہ گئی اس لیے اسے ابلیس کہا گیا. یہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نا امید ہو کر نافرمانی میں گرفتار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ابلیس. اب اگر کوئی مومن اللہ سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے تو اس میں اور ابلیس کے اندر کوئی فرق نہیں. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ اللہ کیسا پالنے والا ہے؟ پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اب ہوتا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہمارا رب ہے یہ کہا اور پھر اس پر قائم رہا. تو اب مولا کا کرم دیکھیے کیا ہوتا ہے. مولا فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. ان پر کون اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو. پتا چلا جو لوگ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف کرنے کی ضرورت. اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی اگر تم اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہتے ہو اور اس کو رب ماننے کے بعد مایوس نہیں ہوتے تو اللہ عز و جل تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے گا اور ارشاد ہوگا غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اور تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ اللہ کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، وہ سارے جہاں کا پالنے والا ہے، ہمارا بھی وہی پالنے والا ہے، وہی راستے نکالے گا اور وہی ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ جب ایک بندے کا یقین اپنے رب پر اتنا پختہ ہو جائے تو پھر وہ مایوس کیسے ہوگا؟ اب آخری بات عرض کر دوں، کثرت گناہ کی وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے، تو مولا نے پہلے کہہ دیا 24 گھنٹے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، معافی مانگ لو، دروازہ بند نہیں ہے، 24 آور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگ لو۔ اور پھر قربان جائیے اس آیت کریمہ کے اس جملے پر قل آیا ہے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں قل، میرے محبوب آپ کہہ دیں۔ کن سے کہہ دیں؟ کن سے کہہ دیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، گنہگار کو، سیاہکار کو، نافرمان کو، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو رب ہمیں ماں کے شکم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ہماری پرورش فرماتا ہے، جو پروردگار ہر عمر میں ہماری پرورش فرماتا ہے، اس رب پر پورا یقین کامل رکھو اور اس سے کبھی نا امید مت ہو جانا۔ حالات کیسے بھی بنے، ہمارا رب بہت طاقت والا ہے، بہت قوت والا ہے، وہ جس طرح چاہے راستے پیدا فرما دے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، آخری دوبارہ میں نے کہہ دیا، بات یاد آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دریا میں تشریف لے گئے اور فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو راستہ مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ گئے تو دونوں انسان ہی تھے، لیکن ایک کے لیے راستہ بن گیا، دوسرا غرق ہو گیا۔ بس توجہ چاہوں گا، زندگی بھر یاد رکھنا، فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو جب کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ دریا میں بھی راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اپنے رب سے یہ امید رکھو، اپنے رب پر کامل توکل رکھو، کبھی بھی مایوس ہو کر شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ کرنا وہ کرنا کبھی مت جاؤ۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے اپنے بندے کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔